تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما اور بابائے حریت سید علی گیلانی کی رحلت پر پاکستانی اور کشمیری قوم غمزدہ ہے۔ ان کی خدمات کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں سینئر حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک سے۔ بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ آپ کے وقت کا۔ یقیناً ہر دل اس وقت غمگین ہے، لیکن ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کس انداز میں، کن الفاظ میں بابائے حریت کو خراج عقیدت پیش کریں گی؟ اکثر یہ سوال کیا جا رہا ہے آج اور کل رات سے کہ ان کو کن الفاظ میں یاد کیا جائے۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اتنی ایک عظیم ہستی تھی کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ واقعی میں وہ ایک لیجنڈ تھے اور وہ چلتی پھرتی ایک ہسٹری تھے پوری کشمیر کی حریت کی، جو اسٹرگل کی، آزادی کی، حق خود ارادیت کی، اور جو ان کا پرنسپل سٹانس تھا اس سے کبھی بھی انہوں نے اس پہ کبھی لچک نہیں دکھائی۔ اسٹیڈ فاسٹ تھے، اسٹانچ سپورٹر تھے وہ حق خود ارادیت کے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی تحریک آزادی کے لیے، اور جس نڈر طریقے سے کہ جو چاہے ان کا کوئی رائیول تک بھی کوئی ہو اگر انڈیا کے اندر، وہ بھی یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ جو سید علی گیلانی صاحب تھے کہ ان کی ڈٹرمنیشن کو کوئی نہیں توڑ سکا آج تک، اور جو ان کا فرم بلیف تھا اللہ تعالیٰ کے اندر کہ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ کشمیر آزاد ہوگا۔ مگر اس دکھ کی بات ہے کہ وہ یہ خواب جو تھا وہ اس کو دیکھ نہیں سکے، اس کی تعبیر اس خواب کی، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی چھاؤں تھے وہ، ہم سب کے لیے، خاص طور پہ کشمیری قوم کے لیے جو ان کا ایک رول تھا، اور جس طرح وہ سب سے سینئر موسٹ رہنما تھے، اور ان کے بعد بہت سے رہنما آئے، مگر ان کی چھتری کے تلے لوگوں نے سیکھا اور آگے اس حق خود ارادیت کی تحریک کو آگے چلایا اور ان کے مشن کو آگے لے کے چلتے رہے۔ اور وہ 91 ایئرز کے تھے، مگر جو دکھ کی بات ہے کہ جس طریقے سے ان کو دفنایا گیا ہے، کہ ہم آلریڈی ایک سوگ اور ایک غم میں تھے، مگر جس بے رحمی سے ان کی ڈیڈ باڈی کو چھینا گیا ہے ان کے بیٹے اور ان کی ڈاٹر ان لا سے، کہ ان کی فیملی کو زخمی کر دیا اور رات کی تاریکی میں ان کی ڈیڈ باڈی کو لے گئے، اور ان کو جس طرح حیدر پورہ کے اندر ان کو دفنایا گیا، ان کو جو شہداء کا جو ہمارا قبرستان ہے ہم وہاں پہ بیری کرنا چاہ رہے تھے ان کی فیملی، اور ساری کشمیری قوم جو اس وقت ہے وہ ایک ماتم میں ہے۔ مگر مطلب کہ ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے ایز اے کشمیری کہ ہم لوگ جی سکیں، مر سکیں، یا ہمیں دفنانے کا بھی حق نہیں ہے کشمیری قوم کو۔ اور وہ بھی ایک عام انسانی، ایک عظیم ترین رہنما جو کہ ایک بابا قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کا وہ مرتبہ ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی نفرت ہے ہندوستان کی کشمیریوں سے، کشمیری رہنماؤں سے، اور کتنی بکھلاہٹ ہے ان کے اندر، اور کتنا خوف ہے کہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کی تحریک کو کسی طریقے سے دفنا دیں۔ مگر اس طرح دفن کبھی بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ اور زیادہ اس میں شدت آ گئی ہے۔ بالکل مشال ملک صاحبہ، یہ یقیناً سید علی گیلانی صاحب کی جد و جہد ہی ہے جس کے باعث قابض حکومت شہداء کے لاشوں سے بھی خوفزدہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ بس یہ بہت ہی پینفل ہے، کیونکہ ایک تو ہم غم میں ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آخری لمحے تک جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن، بلکہ ڈیڈ ہیومن بینگز کی بھی جو وائلیشنز کی جا رہی ہے، آئی تھنک پوری دنیا میں آپ نے نہ سنا نہ دیکھا ہوگا اس طرح کی بے رحمی اور اس طرح کا سلوک جو کیا جا رہا ہے کشمیریوں کو، جیسے مکمل طور پہ ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی جو تیاریاں ہیں ہندوستان کی سرکار، اور اس وقت وہ جشن منا رہے ہیں ہمارے جو رہنماؤں کی وفات کے اوپر۔ اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اشرف صحرائی صاحب کو جس طریقے سے زہریلا ٹیکہ دے کے ہندوستان کی جیل میں ان کو مار دیا گیا، اور جتنی ہماری اس وقت قیادت ہے، سینئر قیادت جتنی بھی ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، چاہے یاسین صاحب تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں، آسیہ اندرابی صاحبہ تہاڑ جیل میں ہیں، چاہے شبیر شاہ صاحب جیلڈ ہیں، میروائز صاحب ہاؤس اریسٹڈ ہیں، اور گیلانی صاحب نے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا جتنا بھی بڑھاپا تھا ان کو بند رکھا گیا ہے، مطلب ان کو اتنی گھٹن میں بند کر کے ان کو رکھا ہے، نہ وہ جمعے کی نماز پڑھنے جا سکتے تھے، نہ ان کو ہاسپٹل ٹائم پہ لے کے جایا جا سکتا تھا، اور جس طرح ان کو مطلب کہ ہاؤس اریسٹڈ میں ہی ان کو دفنا دیا گیا ہے، جس کا اگزامپل دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ایک مقبول بٹ شہید کا آپ کو
یاد ہوگا، اور افضل گرو کو جس طریقے سے پھانسی دی گئی تھی تہاڑ جیل کے اندر کہ ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دی گئیں، اسی طرح ان کو ہاؤس اریسٹ کر کے انہی کے گھر سے انڈین آرمی نے ڈیڈ باڈی چھینی اور ان کو فورسفلی کہیں پہ بیری کر دیا۔ تو یہ ان کے لیے کیا الفاظ ہوں گے؟ ایک کے بعد دوسری بڑی بدترین ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے، خاموش تماشائی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ جو یہ چیئر تھی، جو میں بہت دفعہ کہہ رہی ہوں کہ ہندوستان کی پوری ہر ممکن کوشش ہے کہ ہماری تحریک کو لیڈر لیس کر دیا جائے، اور ایسے لیڈرز ریموٹ کنٹرول میں نہیں پیدا ہوتے کہ ایک کے بعد دوسری نسل میں پیدا ہو جاتے، یہ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو یہ لاس کون فل کر سکتا ہے؟ یہ ویکیوم، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ مشن تو لے کے چلیں گی کشمیری قوم، ہم بھی لے کے چلیں گے، ہم نے اس مشن کو لے کے جانا ہے جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی۔ یہ شہیدوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جا سکتی، مگر اس لاس کو کون فل کرے گا، اس ویکیوم کو کون فل کرے گا؟ بات یہ ہے۔ بالکل یہ خلا پر نہیں ہو سکتا۔ مشال صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خود کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتے ہیں، علم بردار بنتے ہیں انسانی حقوق کے، افغانستان کی وہ بات کرتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال میں بڑے فکر مند ہمیں دکھائی دیے کہ خواتین کو پتہ نہیں ان کے حقوق ملیں گے نہیں ملیں گے، وہاں کی جو شخصی آزادی ہے اس سے متعلق سوال اٹھا رہے تھے۔ کشمیر کے معاملے پر وہ کیوں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ وہاں انہیں یہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں، وہاں پہ ان کو انڈیا کا بزنس، انڈیا کی مارکیٹ نظر آتی ہے دنیا کو، یا ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ انڈیا کو چائنا کے خلاف اوپر کھڑا کرنا چاہتی ہیں باہر کی ممالک، ان کی جن کے انٹرسٹ ہیں یہاں پہ۔ اور پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو کشمیریوں کو کب سنا گیا ہے؟ کشمیریوں کی 70 سال سے اوپر جو تحریک چلتی گئی ہے، یہ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت خطرناک موڑ پہ چلے گئے ہیں، کیونکہ اگر امن کا کوئی بھی راستہ بچا ہے یا بچا تھا، وہ صرف اور صرف تبھی تھا جب ٹیبل پہ ہمارے رہنما بیٹھے ہوتے۔ مگر اگر رہنما ہی نہیں رہیں گے، وہ کرسی خالی ہو جائے گی، انہی کو شہید کر دیا جائے گا، انہی کو مار قتل کر دیا جائے گا، تو پھر تو ناممکن ہے کہ یہاں پہ اس خطے کے اندر امن آئے۔ طالبان کے اگر سارے لیڈرز ختم ہو جاتے، کون تحریک ان کی چلاتا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نہ ہوتے تو پاکستان کیسے وجود میں آتا؟ نیلسن منڈیلا نہ ہوتے تو کیا ہوتا وہاں پہ؟ تو اس لیے دنیا بھر کی جو تحریکیں جتنی بھی چلی ہیں، جتنی بھی ریولوشنز چلی ہیں دنیا کے اندر، اس کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہی گائیڈ کرتی ہے۔ اور اگر ہم نے کسی بھی قسم کے طریقے میں اس مسئلے کو حل کرنا ہے کشمیریوں کی آزادی کے، چاہے پلیبسٹ ہو، اس کے لیے بھی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہماری لیڈرشپ کی جانیں بچائی جائیں۔ مگر یہاں پہ تو دن بدن ایک کے بعد دوسرے لیڈر کو شہید کر دیا جاتا ہے، دفنایا بھی نہیں جاتا اس کو صحیح طریقے سے، ان کے سارے رائٹس چھین لیے جاتے ہیں، ان کو پولیٹیکل رائٹس، ان کے ریلیجس رائٹس، ان کے ہر طرح کے رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو بریتھ، اگلے جہان جانے کے بھی رائٹس چھین لیے گئے ہیں جیسے انہوں نے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ قوم کی رہنمائی کے لیے یقیناً رہنما کا ہونا ضروری ہے۔ مشال ملک صاحبہ، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔